واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، پیغام پاکستان پروگرام، اس کا مقصد پاکستان کے عوام کو اور بالخصوص ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان، ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے. ہم یہ پروگرام مختلف یونیورسٹی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہر پروگرام کے اندر کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اپنے شعبے کا وہ ہمارے مہمان ہوتا ہے، اور آپ سے ان کی گفتگو کروائی جاتی ہے، ان کی ایکسپرٹیز آپ تک پہنچائی جاتی ہے، ان کا نالج، ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق آپ تک پہنچائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی جس شعبے میں گزاری ہے اس میں کیا کیا سیکھا، اور وہ کس کس انداز میں پاکستان کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کس شکل میں؟ کہ وہ نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، اپنا نالج ان کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے شعبے میں جب پروان چڑھیں تو ملک قوم کی وہ آسان انداز میں خدمت کر سکیں. یعنی آج کا پروگرام ہم بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس سے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر خواجہ قاسم صاحب ہیں، جو کہ کمپیوٹر کے ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ ہیں. ماسٹر انہوں نے UK سے کیا ہوا ہے، اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے ہانگ کانگ سے لی ہے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بحریہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑی تفصیل بتائیے. بحریہ یونیورسٹی جو ہے یہ پاکستان نیوی کا انیشیٹو ہے، اور گزشتہ 20 سالوں سے زائد کا ٹائم ہو چکا ہے، اور ہمارے 3 کیمپسز ہیں، اسلام آباد میں، کراچی میں اور لاہور میں. 20,000 سے زائد طلبات جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں یہاں پر. اور بحریہ یونیورسٹی کا جو فوکس ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ جو گریجویٹس ہیں وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اچھی پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں، اور ہم اسی مقصد سے، اسی جذبے سے آگے بڑھنا کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عالمی سطح پر کمپیوٹر کے سائنسز کے اندر جدید تحقیق میں پاکستان کا کیا کردار ہے، اور آپ کے خیال میں کن پہلوؤں پر توجہ دے کر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو جو ہے مینٹین کر سکتے ہیں، اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، جو کمپیوٹر سائنس کی جدید تعلیم اور تحقیق ہے، میرے خیال میں یہ کسی ایک کنٹری یا ایک قوم کی جو ہے وہ میراث یا اس سے ہم منسوخ نہیں کر سکتے. آج کل کی جو ٹرینڈز میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس میں سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے. آپ دنیا کی ٹاپ بڑی کمپنیوں کو دیکھ لیں، وہاں پہ ہر ملک کی ہر نیشنلٹی کے لوگ وہاں پہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان جو ہے یہ جو از اے لینڈ آف ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز. پاکستان ہیز پروڈیوس اے لاٹ آف انجینئرز، کمپیوٹر سائنٹسٹ اینڈ ڈاکٹرز، اور وہ جو ہے باہر کے کنٹریز میں جا کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بڑے آسان طریقے سے. سو پاکستان کا اس میں بالکل ایک شیئر ہے، ایک پیس ہے. اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان کی ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں اس میں جو IT ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہیں وہ 3 سے 4 ارب ڈالر کی ہیں. تو پاکستان کا ضرور اس میں ایک شیئر ہے، لیکن اس میں مزید بہت پوٹینشیل ہے ابھی، جو ابھی ہم نے ٹیپ نہیں کیا ہوا. تو آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ کن پہلوؤں پہ ہمیں جو ہے نا غور کرنے کی ضرورت ہے، تو میں کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، مینٹیلٹی ہے نا، وہ پرابلم آئیڈینٹیفائر مینٹیلٹی نہ ہو، پرابلم سالور مینٹیلٹی ہو. تو ہم لوگ بہت اچھے ہیں پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ہم مسئلے مسائل بتا دیتے ہیں، ہم چیزوں کو ہائی لائٹ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، بٹ جو ہے وہ پرابلم سالونگ مینٹیلٹی ہمارے اندر جو ہے وہ ریلیٹیولی لیک کرتی ہے. اس پہ ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب بھی ہم کسی مسئلے کو دیکھیں، جب بھی ہم کسی پرابلم کو دیکھیں، تو اس کو ایسے ایکسیپٹ نہ کر دیں اور صرف اس کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہہ نہ دیں، بلکہ اس کو سالو کرنے کے لیے اس پہ اپنا جو ہے نا کوئی سلوشن ضرور دیں. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ایتھکس اور موریلٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی ہم اس شعبے کے جو پروفیشنلز کے ساتھ ملتے ہیں، انڈسٹری کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوتی ہے، اس میں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یار ٹیکنیکل سائڈ تو ہے ہی، بٹ ہمیں جو ہے نا جو موریلٹی اور ایتھکس ہے نا، یہ بھی بہت میٹر کرتی ہیں.
سو ہمارے جو یہ والا شعبہ ہے جس میں ہم کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں تو اس کو پورا کریں, کوئی ہم نے کوئی پروجیکٹ لیا ہوا ہے تو اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہے تو اس کو ہم میٹ کریں, جو ہم نے کوالٹی کمٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کوالٹی ڈیلیور کرنی ہے اور وہ کوالٹی ہم ڈیلیور کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کر کے اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس میں مزید بڑھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ ایک کوالٹی ایجوکیشن جو ہے کمپیوٹر سائنسز کے اندر بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. طلباء اور طالبات کی سائنسی دلچسپی, تحقیقی رجحانات, نئے موضوعات کی طرف جھکاؤ اور ان کا تجربہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں جو اب تک کا میرا کو 15 سال کا تعلیم اور تربیت کے شعبے کے ساتھ جو میں وابستہ ہوں, اس میں یہ ہے کہ طلباء و طالبات کا جھکاؤ تو ہے, انٹرسٹ تو ہے اور رجحان اس طرف تو ہے, لیکن اس کو مزید اس میں ڈیپتھ میں جانے کی نا ضرورت ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح لیٹسٹ ایپس آ رہی ہیں, لیٹسٹ گیجٹس آ رہے ہیں, ہم ان کو یوز تو کر رہے ہیں, یا کوئی بھی لیٹسٹ گیم آتی ہے اس کو کھیل تو رہے ہیں, ہم ایز اے یوزر تو ہیں, لیکن جو اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے, جو اس کا ڈیولپر اسپیکٹ ہے, جہاں سے آئیڈیاز جنریٹ ہونے چاہیے, جہاں سے نئی چیزیں بننی چاہیے, اس طرف ہمارا رجحان جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے, اور ہم لوگ زیادہ تر جو ہے وہ چیزوں کو لیٹ اڈاپٹ کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ لیٹ اڈاپٹرز ہیں. ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں کہ میں فریکوینٹ فلائر ہوں, ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتا رہتا ہوں, امریکہ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, یورپ ہو گیا, وہاں پر تو اس فیلڈ بہت ایکسپینسو فیلڈ ہے یہ, اور ویل پے کرتے ہیں وہاں پر لوگوں کو. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اس خطے کے اندر جو ہمارے بچے ہیں اس فیلڈ کے اندر ہیں, اگر وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو وہاں کے کمپنیز کے ساتھ, تو اس میں اچھا خاصا ریونیو جو ہے وہ ملک کو آ سکتا ہے. اس حوالے سے ہماری کوئی پیش قدمی ہے؟ بہت بہت زبردست آپ نے بات کی کہ اگر آپ دیکھیں نا, جس طرف دنیا میں ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے, اگلے جو نیکسٹ 2 ڈیکیڈس ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہیں, وہ جنریٹیو اے آئی کے ہیں, اور اٹس اگلے 2 سے 3 ڈیکیڈس میں اٹس گوئنگ ٹو بی اے مور دین $1 ٹریلین پوٹینشیل. سو اتنا بڑا یہ ایک ریسورس ہے جس میں ہم سب اپنا حصہ لے سکتے ہیں. سو پاکستان کے لیے تو آپ دیکھیں تو جو سب سے ایک شعبہ جو بہت جس میں پوٹینشیل ہے نا, تو وہ یہی آئی ٹی کا شعبہ ہے, اور اس کے لیے آپ کو فزیکلی بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے تو آپ تو اپنے گھر بیٹھ کے اپنے روم کے اندر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی سے اب تو اتنا ایڈوانس دور ہو گیا ہے کہ امریکہ جیسے کنٹری کے اندر بھی لوگ گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں. گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, بالکل بالکل. ورک فرام ہوم جو ہے جب سے کووڈ آیا اس کے بعد سے ورک فرام ہوم جو ہے وہ بہت پاپولر ہو گیا. بہت سے ہمارے اب یہ ٹرینڈ یہاں پر بھی شروع ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے. ایون ہم بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس میں ہر مہینے میں جو پہلا ہمارا ہفتہ ہوتا ہے, اس کا جو بدھ ہوتا ہے, بدھ کا دن ہوتا ہے, وہ ہم گھر سے کام کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ فزیکل جگہ پہ آ کے ہی ہم کام کر سکیں. ہم گھر سے پڑھانے کا بھی وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے بچے بھی آن لائن پڑھنے کا وہ ٹرینڈ سیکھ رہے ہیں, بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جب مارکیٹ میں آئیں گے تو ان لوگوں کو آن لائن لرن کرنے کا جو آرٹ ہے وہ بھی آنا چاہیے, کیونکہ جب بہت سی کمپنیوں میں یہ جائیں گے وہاں پہ ان کو آن لائن سرٹیفکیشنز کرنی پڑیں گی, آن لائن ٹریننگز لینی پڑیں گی, تو یہ اس کے لیے بھی تیار ہوں گے. تو ہمارا فوکس اس طرف بھی ہے. تو آپ کے سوال پہ میں آتا ہوں کہ پوٹینشیل پوائنٹ آف ویو سے یہ وہ واحد شعبہ ہے جہاں پہ ایک بہت ہوپ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, جہاں پہ بہت سے بزنسز ہمارے ڈاؤن جا رہے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے, انجینئرنگ کے حوالے سے. تو کمپیوٹر سائنس ایک ایسا پوٹینشیل ہے کہ جس میں آپ کے پروگرام سے بات کہنا چاہوں گا کہ صرف کمپیوٹر سائنس کا پروفیشنل نہیں, بلکہ جو نان کمپیوٹر سائنس کے پروفیشنلز ہیں, جیسے نیچرل سائنسز کے لوگ ہیں, فزکس کے, کیمسٹری کے, بیولوجی کے, اسی طرح آپٹیشنز ہیں, میڈیکل سائنس کے شعبے سے وابستہ ہیں, الائڈ ہیلتھ سائنسز سے وابستہ ہیں, وہ بھی کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت اچھا شیئر جو ہے وہ اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ کوڈر یا ڈیولپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لو کوڈ نو کوڈ یعنی کہ بغیر کم کوڈنگ کیے بھی ایپس ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے پلیٹ فارمز پہ بنا سکتے ہیں. سو اس جنریٹیو اے آئی کو یوز کر کے آپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ دیکھیں. پاکستان کے اکانومی میں جیسے اوورسیز کی بہت بڑی میجر کنٹریبیوشن ہے, ان کے ریمیٹنس ہماری معیشت میں ان کا بڑا اہم رول ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنسز ایک ایسا شعبہ ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر بگ سورس آف انکم جو ہے وہ پاکستان کو دے سکتے ہیں. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا, اگر آپ پاکستان کا میجر بائیفرکیشن کریں نا, ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں $20 ارب کے لگ بھگ ہوتی ہیں,
20 ارب ڈالر جو ہے نا ہمیں فورن ریمیٹنس سے آ جاتا ہے، تو یہ 40 ارب ڈالر بن جاتے ہیں، اور ہماری جو ٹوٹل خرچے ہیں امپورٹس ہیں وہ تقریباً 60 ارب ڈالر کے برابر ہوتے ہیں. تو نیٹ ہمیں نا 20 ارب ڈالر کا ہمیشہ ڈیفیسٹ کم و بیش رہتا ہے، جس کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں لونز لینے پڑتے ہیں. سو فورن ریمیٹنس تو ہے. اب جو ہم انڈیجنس اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی بات کریں نا، جس چیز میں ہم بہت تیزی سے اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں نا، وہ یہ کمپیوٹر سائنس اور IT ریلیٹڈ فیلڈز ہیں. جس میں آپ کو ایگزامپل دوں تو انڈیا جو ہے اس کی جو IT کی اور کمپیوٹر سائنس کی ایکسپورٹس تھیں وہ سعودی عرب کی آئل کی ایکسپورٹ سے بڑھ گئیں. اگر سعودی عرب کی آئل کی ایکسپورٹس $100 بلین پلس تھیں تو اس سے اس نے اضافی ایکسپورٹس کیں. تو اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے سائز کا تناسب 6 کا ریشو دیکھیں تو اس تناسب سے بھی ہم دیکھیں تو 20 سے 25 ارب ڈالر ہمیں اس ایکسپورٹ سے، اس بزنس سے کمانے چاہیے، جو کہ ہم نہیں کما رہے. اگر ہم یہ کما لیں تو ہمارا وہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بالکل بیلنس ہو جائے، ہمیں کسی لونز کی طرف نہ جانا پڑے، اور ہمارے پاس اتنی ینگ پاپولیشن اویلیبل ہے، اتنی ینگ پاپولیشن اویلیبل ہے جو کہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک قیمتی ریسورس ہے. اسی ریسورس کو چینلائز کرنے کی، اس کو صحیح ڈائریکشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ ہمارا جو نوجوان ہے، ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اندر اتنی انرجی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی اس انرجی کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کریں. اگر ہمارے اندر نیشنلزم آئے، ملک کی محبت ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر آئے، تو ہم اپنے شعبے میں محنت کر کے اپنے ملک کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. اس میں جو ہے اپنی جتنی انرجی ہے اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور بالکل اس میں نیشنل اسپرٹ بھی، اور یہ بھی سوچ کے کہ بحیثیت سے مسلمان ہم اپنے دین کے لیے، ہم اپنے جو ہے اس جذبے کے لیے کہ جس میں ہم اپنی کیونکہ ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو اگر ہم یہ سوچ کے تحت چلیں تو ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. تو وہ انرجی جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں لگاتے ہیں، وہ دیٹ میٹرز الاٹ. وہ انرجی ہم نیگیٹو ڈائریکشن میں اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنے میں لگا سکتے ہیں، وہی ٹائم ہم کریٹیو چیزوں میں لگا سکتے ہیں. اور اگر ہم وہ لگائیں، جتنی ہمارے پاس ماشاءاللہ یوتھ ہے، ہم اس یوتھ کو جو ہے وہ اٹ کین اچیو ونڈرز فار دس کنٹری، اور اس کا فائدہ آپ کی اپنی فیملی کو، آپ کو اپنی ذات کو بھی ہوگا. اس کا ون ون سچویشن ہوگی فار ایوری ون. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پوٹینشیل اویلیبل ہے، ریسورسز بھی اویلیبل ہیں، بس ہمارے اندر وہ انٹینشن ہمیں وہ چاہیے، اور اینڈ وی کین اچیو. ایسا میں یوتھ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن جو گزر گیا ہے نا، اس نے واپس نہیں آنا. یہ دن ایک آپ کی زندگی کا کم ہو گیا، اور ہر دن جو ہے آ رہا ہے وہ آپ کی زندگی کو ایک دن میں اس میں کم ہوتا جا رہا ہے. تو وقت کی جو لوگ قدر کرتے ہیں، وقت اس کی قدر کرتے ہیں. بے شک. اس چیز کو، اس پیرامیٹر کو ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. ایسے یہ بتائیے کہ اس میدان میں ہم کیسے مزید آگے بڑھ سکتے ہیں، جہاں پر اب اس وقت ہم کھڑے ہیں، اس میدان میں پاکستان کا اسٹوڈنٹ یا پاکستان کے لوگ جو کمپیوٹر سے وابستہ ہیں، اس سے آگے وہ کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ چیلنجز تو پوری دنیا میں بہت زیادہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اچھا، میرے اپنے تجربے سے یہ لگتا ہے کہ اپرچونٹیز کا فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو تیار ہوتے ہیں. اگر آپ پریپیئرڈ ہیں نا، تو کوئی بھی اپرچونٹی آئے گی تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر آپ تیار نہیں ہیں اور آپ جو ہے آپ کے اندر انٹینشن ہی نہیں ہے، تو اپرچونٹیز آ کے چلی جائیں گی، اور وہ پھر ایک یہ ایرا گزر جائے گا، پھر اب ایک نیا دور آئے گا. اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بڑی ٹیکنالوجیز کے فیلڈز آئے ہیں. پہلے سلیکون کا دور آیا، جس شعبے میں میری PhD ہے، پھر نینو ٹیکنالوجی کا ٹائم آیا، اب جنریٹو AI کا ٹائم ہے، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹائم ہے. اس سے 15-20 سال جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، پریپیئرڈ رکھیں. اور دوسری چیز میں کہوں گا کہ ہمارے اندر ایک فور سائٹڈنس ہونی چاہیے. ہم چیزوں کو پرسیو کریں کہ اگلے آنے والے چند سالوں میں کن چیزوں کا ٹرینڈز آ رہا ہے، کون سی ڈیمانڈز آ رہی ہیں، پھر ان ڈیمانڈز کو فورسی کر کے اس حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اس کے لیے کوئی سولوشنز تیار کریں، اس کے لیے کوئی ایپس تیار کریں. تو ہم یہ کریں گے تو ہم اس ویو میں فائدہ اٹھائیں گے. اس جو $1 ٹریلین کا جو پوٹینشیل آ رہا ہے پروفٹ کا، اس میں سے ہمارا ایک شیئر آ جائے گا. اور اگر ہمارا اس میں سے چند بڑی کمپنیاں بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پاکستان کی آل ٹوگیدر اکنامک پوزیشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، اسپیسیفک میسج فار دوز اسٹوڈنٹس ہو آر ان دس فیلڈ. اچھا، میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے نا یہ کہنا چاہوں گا کہ کمپیوٹر سائنس اینڈ IT سے ریلیٹڈ تو ایک بہت ہیوج مارکیٹ پوٹینشیل اویلیبل ہے.
سو جتنے بھی ہمارے نوجوان جو نا مایوس ہیں یا نا امید ہیں کہ یار ہمارے پاس روزگار ہمیں مل نہیں رہا یا وہ جابس جس طرح کی وہ چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہی، تو وہ جو ہے پریشان اور نا امید ہونا چھوڑ دیں. آپ کے پاس جتنا پوٹینشیل اب آ رہا ہے نا اتنا آپ کے پاس پہلے شاید نہیں تھا. اور آپ چاہے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ سے وابستہ ہیں یا نہیں بھی ہیں، اگر آپ دوسرے شعبے سے بھی وابستہ ہیں تو اس میں آپ بہت اپنا جو ہے نا وہ ایک شاندار جو روزگار کے مواقع خود پیدا بھی کر سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو امپلوائے کرے گا تو آپ کے لیے ہوگا. آپ فری لانسنگ کے تھرو، آپ ریموٹ جابس کے تھرو جو ہے وہ دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس میں اپنا بڑا جو ہے نا ارننگ کے سورسز جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، جس کا فائدہ سب کو ہوگا. آپ کو بھی ہوگا، آپ کی فیملی کو ہوگا، اس کنٹری کو ہوگا، اور آپ کئی لوگوں کو روزگار دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اب ہم چلیں گے اپنے بچوں کی طرف، ان سے ہم کویشچنس لیتے ہیں. شور ٹھیک ہے. شور بالکل ٹھیک. السلام علیکم، میرا نام خولہ شہزاد ہے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایک طالب علم کے طور پر ہم علمی سطح پر کمپیوٹر سائنس میں ہونے والی تحقیق سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اسے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے علمی طور پر کیسے استعمال کریں؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ کمپیوٹر سائنس کی جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو اس کے ماڈلز ٹرینڈ اویلیبل ہیں، تو ہم اس سے کیسے استفادہ اٹھائیں. تو بات صرف یہ ہے کہ میں اس کو سمپل کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کو اپنی اپلیکیشنز کے لیے پریکٹیکلی اس کی مینیفیسٹیشن کے لیے اس کو استعمال کیسے کر سکتا ہوں. سو میں کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ این آئیڈیا کین چینج دا ورلڈ. سو اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا پرابلم آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہے اور آپ کو اس کو دیکھ کے اس پرابلم کو سالو کرنے کا کوئی سلوشن آپ کے دماغ میں آتا ہے، تو آپ اس لیٹسٹ نالج کو اپلائی کریں اور اپلائی کریں کسی اپنی اپلیکیشن کے حوالے سے، تو آپ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کر لیں گے اور اس سے آپ ایک بزنس ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو، آپ کی فیملی کو اور آپ کی کنٹری کو اس کا فائدہ ہوگا ایونچولی. السلام علیکم، میرا نام سلمان ہے اور میں BS IT 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں اعلیٰ تحقیق کے لیے کون سی حکمت عملی سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے اور آج کے طلباء کو کون سی جدید مہارتوں کو اپنانا ضروری ہے تاکہ وہ اس شعبے میں کامیابی حاصل کر سکیں؟ بالکل جی، دیکھیں اس کیس میں یہ کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ اب جو جنریشن، جو ہم جس ایرا سے گزر رہے ہیں نا، اس میں ڈیفینیشنز، انفارمیشن کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے. ہر بندہ اپنی جیب میں موبائل لے کے جا رہا ہے جس کے اندر انٹرنیٹ کنیکشن ہے. تو آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ کنیکشن، موبائل فون ہے، تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جو بیسک کوسچنز ہوتے ہیں نا انفارمیشنل ریلیٹڈ، وہ سب اویلیبل ہے. تو جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کی، کہ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ کوئی ایشو ہے جس کو آپ سالو کر سکتے ہیں یوزنگ لیٹسٹ کمپیوٹر اینڈ IT ریلیٹڈ ٹولز اینڈ اسکلز، تو اس چیز کو اڈاپٹ کریں. سو یہی چیز ہے جس کو آپ نے اوور دا ٹائم سیکھنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں علامہ اقبال کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ ان کے اشعار میں ملٹیپل جگہ پہ یہ باتیں ہیں کہ آپ تحقیق کریں، سوچیں، کریٹیکل تھنکنگ کریں، دیکھیں کہ ہم نیچر کی چیزوں سے کیسے استفادہ جو ہے لے سکتے ہیں. سو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ چیزوں کو کریٹو لیول پہ سوچنے کا ہے تو آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام منیف ہے، میرا تعلق BBIT پروگرام سے ہے. سر میرا کویشچن ہے کہ آپ بیریا یونیورسٹی میں سائنس اور انجینئرنگ کی تعلیم کے فروغ اور اس شعبے میں اعلیٰ تحقیق کے مزید سہولیات فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، کمپیوٹر سائنس اور IT کے حوالے سے تو ہمیں لیٹسٹ ٹرینڈز کو ہم اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس جیسے ایک پلیٹ فارم ہے انکیوبیشن سینٹر کا، جس کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ اپنے اسٹارٹ اپ لانچ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس کمپیوٹر ریلیٹڈ ٹولز اویلیبل ہیں. جتنے مارکیٹ میں نئے ٹولز آتے ہیں ہم ان کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. فیوچر میں ہم جو ہے وہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر ایک ماسٹرز کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، بیکاز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بہت جاب مارکیٹ اویلیبل ہے. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو انجینئرنگ اینڈ ریلیٹڈ ایریاز کے ہیں جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں مزید گرو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پروگرام بڑا یوزفل ہوگا. ہم ایک ان ہاؤس جو ہے وہ ہائی ٹیک AI کا سینٹر بنانا جا رہے ہیں نیکسٹ 1 ایئر کے پلان میں، جس کے تھرو ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کے ساتھ مل کے جوائنٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں. سو یہ ہمارے پلانز ہیں ان دا میڈیم ٹرم.
السلام علیکم، میرا نام مریم خان ہے اور میں بحر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. پروگرام بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے میرا تعلق ہے. ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو گلوبلی اور انٹرنیشنلی ہمارے ٹیکنالوجی میں جو ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں، جیسے کہ اے آئی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسی فیلڈ ہے جس میں کانسٹنٹلی چینج آ رہا ہے، تو اس حساب سے جو ہمارا کریکولم ہے اس میں بھی کانسٹنٹلی چینج ہونا چاہیے، وہ ٹرینڈ کے حساب سے اپڈیٹڈ ہونا چاہیے. تو یونیورسٹی سے میں یہ کویشچن کر رہی ہوں کہ ہم اس کے مطابق جو ہیں اپنی کریکولم کو چینج کر رہے ہیں، یا اگر نہیں کر رہے تو اس کے مطابق کوئی ہم اقدامات کر رہے ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے. بہت اچھا آپ نے کوشچن پوچھا کہ ٹرینڈز جو ہیں وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. بلکہ کسی نے بڑی خوب بات کہی کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی ایک چیز کانسٹنٹ ہے نا تو وہ چینج ہے. سو چینج از دا اونلی تھنگ دیٹ از کانسٹنٹ. سو کریکولم میں نارملی جو آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے وہ 4 ایئرس کا ڈیفائنڈ ہوتا ہے. سو کورسز تو فکس رہتے ہیں، بٹ ان کے اندر جو کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ ہم ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اندر چینجز لا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی لیٹسٹ ٹول آتا ہے مارکیٹ میں یا کوئی ٹیکنالوجی کا پیراڈائم شفٹ آتا ہے تو ہم ان کورسز کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں، اس کو کور کراتے ہیں تاکہ آپ جدید چینجز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں. اور میں اگر آپ کو ایک پوری آپ کی یونیورسٹی کی تعلیم کا نچوڑ کروں نا تو وہ صرف ایک لائن میں ہے، وہ ہے لائف لانگ لرننگ. اگر آپ میرے استاد ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ 4 سال کی ڈگری اگر آپ کو کوئی ایک چیز سکھاتی ہے نا وہ کتاب پڑھنا سکھا دیتی. تو اس کے بعد جب آپ فارغ و تحصیل ہو جائیں تو آپ کوئی بھی چیز پڑھنا چاہیں تو کتاب کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں اور آگے بڑھنا شروع کر دیں. سو یہ مینٹیلٹی مائنڈ سیٹ اگر ہم اپنے نوجوان اپنے اندر لے آئیں کہ جس میں ہم کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں. پھر ایک دفعہ ہم یونیورسٹی کی ڈگری سے لے کے نکل گئے تو پھر اپنے اون پہ اپنے سیلف پیس کے اوپر ہم لرن کرنا شروع کر دیں. تو اس چیز کو ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں. لائف لانگ لرننگ ہمارا ایک لرننگ آؤٹ کم ہے جو ہم نے اپنی کریکولم میں امبیڈ کیا ہوا ہے. اور ہمارے گریجویٹس ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر ڈگری بھی جو ہے دے اپ اسکل، وہ ماسٹرز کرنے جاتے ہیں، وہ سرٹیفکیشنز کر رہے ہیں، وہ کورسیرا کے آن لائن جو موکس اویلیبل ہیں وہاں پہ کورسز کر رہے ہیں. سو یہ چیزیں کر کے نا آپ اپڈیٹڈ رہیں گے اور سیم میتھڈالوجی ہم اڈاپٹ کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ٹائم دیا اور یقیناً آپ کی گفتگو سے ہم بھی امپریسڈ ہوئے اور ہماری عوام جو ہے خاص طور پر ہماری یوتھ جو دیکھ رہی ہے اس پروگرام کو، انہوں نے یقیناً بہت کچھ لرن کیا اور آپ نے جو ان کو گائیڈنس پرووائڈ کیا ہے اگر اس کی روشنی میں وہ محنت کریں تو وہ اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور. بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو. ناظرین سامعین، آج کا پروگرام ہم نے بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس سے آپ کی خدمت پیش کیا. ہمارے مہمان خصوصی تھے ڈاکٹر خواجہ قاسم صاحب جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں کمپیوٹر سائنسز کی، اور بڑی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، آپ تک پہنچی. یقیناً آپ اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. آئندہ ہفتے پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.